بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فتدخل الجنة بأي باب شاءت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میری با پردہ ماں بہنوں، خواتین اسلام، اس موقع پر میں نے سورہ صاف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. عام طور پر تمام احکام میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں کو خطاب فرمایا اور ساتھ ساتھ اس میں خواتین اسلام کو بھی شریک فرمایا. جہاں خاص طور پر صرف مرد ہی مخاطب ہیں، لیکن یہ معنی نہیں کہ صرف وہ احکام مردوں ہی کے لیے ہیں، بلکہ وہ احکام خواتین اسلام کے لیے بھی ہیں. مثلا نماز کا حکم ہے تو نماز جس طرح مومن حضرات ادا کریں گے ان پر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے خواتین پر بھی نماز فرض ہے. 5 وقتوں کی نماز مرد ادا کریں گے تو خواتین بھی ادا کریں گی. اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے کہ اگر مرد روزہ رکھیں گے تو خواتین بھی روزہ رکھیں گی. اللہ نے مال دیا ہے تو مرد پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح خواتین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں. یہ مسئلہ حج کا ہے. البتہ حج کے لیے یہ شرط ہے کہ خواتین اپنے محرم کے ساتھ سفر حج میں جائیں گی، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. حج کا سفر ہو تو بھی یا بغیر حج کا کوئی بھی سفر ہو، ایک خاتون اپنے سسرال سے میکے جا رہی ہوں یا میکے سے سسرال آ رہی ہوں تو ان کے لیے اگر اتنی مسافت ہے جس سے سفر شرعی ثابت ہو جاتا ہے تو اتنی مسافت طے کرنے کے لیے ساتھ میں محرم کا ہونا شرط ہے. اسی طریقے سے کہیں بھی کسی کام کے لیے جا رہے ہوں، بھائی کے یہاں جا رہے ہوں، غرضے کے سفر کرنے کے لیے
مرد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن خواتین اسلام کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے محارم کے ساتھ ہوں۔ بہرحال نماز کے لیے خطاب صرف اور صرف مردوں کو ہے، لیکن شمولیت سب کی ہے۔ لیکن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جس مرض سے اللہ نے مردوں کو روکا ہے، اسی مرض سے عورتوں کو بھی روکا ہے، اور اس موقع پر صرف مردوں کو خطاب کرنے پر حق تعالیٰ شانہ نے اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ خاص کر خواتین اسلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جس مرض کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، وہ مرض، وہ بیماری مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ جل شانہ نے پہلے اہل ایمان کو خطاب فرمایا کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کا مذاق اڑائے۔ مذاق اڑانے سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ ایسا مذاق جس کی وجہ سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہو، اس میں اس کی اہانت ہو رہی ہو، وہ اپنی اس اہانت پر اپنی ذلت محسوس کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اور اس کی ممانعت شدید ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ ایک تو مذاق ہے، دل لگی ہے، کو مذاق کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی، یا کوئی ایسا لقب ہے کہ اس لقب کے اختیار کرنے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اسے آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن بسا اوقات ایسا لقب جو ان کے لیے باعث ننگ و عار ہو، اور لوگوں کے سامنے اپنی خفت محسوس کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اس طرح کا مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اس طرح کے مذاق سے، اس طرح کے تمسخر سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث آتی ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا نعم وَإِن زنا وَإِن سرق۔ تین بار یہ بات سامنے آتی ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رغم انف ابی ذر، جس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ ابو ذر کے ناک خاک آلود ہو، لیکن عام طور پر محاورہ میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو عرب محاورہ میں یہ بات کوئی بد دعا کے لیے نہیں ہوتی، یہ جملہ بد دعا کے لیے نہیں ہوتا، جیسے اردو کے محاورہ میں ہوتا ہے کسی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے کہہ دیتی چل دور ہو جا، یا اسی طریقے سے چل میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، تو یہ معنی نہیں کہ بالکل دور چلا جائے اور کبھی سامنے نہ آئے۔ تو اس طرح کا جملہ بد دعائی جملہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ جملہ ہے، تو دیکھیے بظاہر ترجمہ بڑا ایسا ہی ہے کہ ابو ذر کے ناک خاک آلود ہو علی رغم انف ابی ذر، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جملے پر فخر تھا، اس جملے پر فخر تھا، اسی لیے جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے اس جملہ کو ضرور بیان کرتے کہ علی رغم انف ابی ذر۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جملہ، دیا ہوا لقب تھا، جس کو فخر کے طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اگر بڑوں کی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے
تو چھوٹوں کو خوشی بھی ہوتی ہے، ناگواری نہیں ہوتی، پھر وہ بات چل پڑتی ہے تو احباب بھی اس بات کو کہہ دیتے ہیں، احباب بھی اس جملہ کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے لیے شناخت بن جاتی ہے، ان کے لیے علامت بن جاتی ہے، تو اب اس کو برا محسوس نہیں کرتے۔ بہرحال ایسا مذاق جو اس کے لیے خفت کا ذریعہ بنے، اس کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے، ایسے مذاق سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا، اور فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جس کو تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک آدمی بڑا بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، لباس بھی بڑا سادہ ہے، تو اس کی سادگی کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے القاب سے اس کو نوازتے ہیں۔ بلکہ اس وقت آج کے محاورے میں جیسے صوفی کا لفظ ہے، حالانکہ صوفی بڑا اونچا لقب ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صوفی کی روایت یہ ہے، صوفی کی روایت یہ ہے، نسائی شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، اس روایت کے اندر راوی کے لقب صوفی بیان کیا جاتا ہے، تو معلوم ہے کہ صوفی عابد الزاہد کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ریاضت ہوتی ہے، عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، ان کو صوفی سے ان کو لقب صوفی کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، صوفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ایک عابد ہے، زاہد ہے، تو حضرات مومنین کی اصطلاح میں اس کو صوفی سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آج کی اصطلاح میں لوگوں کے زبان پر یہ طلبہ کی اصطلاح بطور خاص اگر کسی کو صوفی کہا جاتا ہے تو اس کے پس منظر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو بیوقوف سمجھ کر یہ جملہ کہا جاتا ہے، یا اس کو احمق سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نیت پر بات آ گئی، تو گیا اس طرح کی بات آ گئی، اگر کوئی ایسا لقب ہے اس لقب کے ذریعے سے اس کو احمق بتایا جاتا ہے، اس کی حماقت کو بیان کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس طرح کا مذاق کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بس تم جس کو بیوقوف سمجھ رہے ہو وہ تمہارے نگاہ میں بھلے بیوقوف لگتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنتی بلہن، جنتی لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، جنتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کے اندر فریب نہیں ہوتا، ان کے اندر خداع نہیں ہوتا، جس کو دھوکہ نہیں دیتے۔ آج لوگ دھوکہ دینے کو، فریب کرنے کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں اور اپنی مہارت سمجھتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دھوکہ دینا سراپا گناہ ہے، سراپا گناہ ہے۔ اور اسلام کے اندر فرمایا گیا لا خلابۃ فی البیع، کہیں لا خلابۃ فی الاسلام، کہ بیع و شراء کرتے، خرید و فروخت کرتے ہوئے دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اور انہیں شریعت میں اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں بیع و شراء سے اچھی طرح واقف نہیں ہوں، میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور اس وقت کا دور تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ بازار والے سے کہہ دو، جس سے تم سودا کرو اس سے کہہ دو کہ بھائی مجھے سامان کے متعلق زیادہ علم نہیں ہے، میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا، میں اس سب چیزوں کو سمجھتا نہیں ہوں۔ بہرحال وہ دور تھا، نہایت ہی پاکیزہ دور تھا، اور ایسا پاکیزہ دور جس کو کہا جاتا ہے مشاہد بالخیر القرون، یعنی ایسا دور ہے جس کو خیر القرون ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہادت حاصل ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
بہترین زمانہ ہمارا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد یعنی صحابہ کرام کا دور ہے، پھر تابعین کرام کا دور ہے، کہ یہ دور ایسا ہے کہ جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ خیر القرون کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر ایک مومن اپنے آپ کو اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، تو دکاندار اس کی رعایت کرتے تھے اور اسی اعتبار سے ان کو سامان دیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، شریعت کی طرف سے شدید ممانعت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اہل الجنت بلغ، جنتی لوگ بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، اور چھل فریب نہیں کرتے، اس سے محفوظ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بسا اوقات ان کے چہرے سے آپ کو دھوکہ نہ ہو، اسی لیے سرے سے مذاق سے منع فرما دیا، دل لگی سے منع فرما دیا، ورنہ ایسا مذاق جو حقیقت پر مبنی ہو اور اس میں دل کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے، تو اس طرح کی تکلیف، اس طرح کا مذاق جائز ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا مذاق بھی فرمایا ہے۔ یہ مزاح فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک صاحب نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے اونٹ دیا جائے سواری کے لیے، مجھے سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا اور فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھلا ایک بچہ میرے لیے کیا کام آئے گا، مجھے سواری کے لیے چاہیے۔ آپ نے تبسم فرمایا، مسکرایا اور فرمایا کہ اونٹ کتنا ہی بڑا ہو اپنی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ آج بھی یہ حال ہے کہ عمر کتنی بھی ہو جائے لیکن ماں اسے پیار سے پکارتی ہے تو بچہ کہہ کر ہی پکارتی ہے، میرا لاڈلا، میرا بچہ، میرا رخت جگر، ماں پکارتی ہے، باپ بھی پکارتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا، میں اٹھنے کا بچہ دوں گا۔ تو یہ ہے اس طرح کا مزاح۔ اگر اس طرح کا مزاح ہے جو حقیقت پر مبنی ہے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس طرح کا مزاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر دوسرا جز ہوتا ہے، دوسرے کے اندر بیان کیا گیا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا گیا کہ نہ کوئی خاتون کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرے گی۔ تو دیکھیں نماز کے لیے، روزے کے لیے اس طرح کی بات نہیں آئی، لیکن اس طرح کی جب بات آئی تو اللہ رب العزت نے عورت کے لیے بتا دیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ ہی کوئی خاتون کسی خاتون کا مذاق کر سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک خاتون جس کا مذاق اڑا رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو، ان سے اچھی ہو اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، عبادات و ریاضات کے اعتبار سے یہ اچھی ہوں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، دوسری بہنیں اس کو سمجھ نہیں پاتی ہیں، تو نہ سمجھنے کی بنا پر ایک خاتون سیدھی سادی ہے۔ یا اسی طریقے سے عام طور پر جو ہماری خواتین کے اندر بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس معمولی سا لباس ہو، یا اسی طریقے سے ایک کسی تقریب کے اندر انہیں ایک لباس استعمال کیا اور دوسری تقریب میں وہی لباس پہن کر آتی ہے، تو بھی دوسری خواتین ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں کہ دیکھو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کی عادت یہ ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہے، یہاں تک کہ بخیل تک کہہ دیا جاتا ہے، یا اس پر بخل کا الزام عائد ہوتا ہے، یا شوہر کے بخل پر الزام عائد ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ممکن ہے اس کی گنجائش نہ ہو۔ اور دوسری بات تو یہی ہے کہ جب خواتین سفر کہیں جاتی ہیں، کی شادی میں شرکت کے لیے جاتی ہیں، اولاً تو ان کے لباس فاخرہ پہننا ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر خواتین ایسے لباس پہن کر جاتی ہیں جو جاذب نظر ہو، تو ایسے مواقع میں اگر جانے سے لباس پر نظر پڑتی ہے اور لباس پر نگاہ حرص پڑتی ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر
جہاں خواتین کا اجتماع ہوتا ہو، بس یہ کپڑا صاف ستھرا ہو، میلا کچیلا نہ ہو، بدبودار نہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ یہاں تک کہ اگر باہر خواتین نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کر جاتی ہیں تو بھی اس کی ممانعت ہے، لیکن آج کے اس دور فیشن کے اندر ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لباس فاخرہ کا استعمال ہوتا ہے، خوشبو کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ اگر ایک خاتون معمولی لباس پہن کر آتی ہے، ان کے پاس کوئی اچھا لباس نہ ہو تو ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، کپڑے کی وجہ سے ہو، زیورات کے اعتبار سے ہو، یا اسی طریقے سے اگر سیدھی سادھی ہو کر آتی ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ اس میں آ گیا کہ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ممکن ہے کہ وہ خاتون مذاق اڑانے والی خاتون سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا جائے، اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ عورت کے اندر ایک بات فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھی معیوب نہ کرو، یعنی کسی بھی طریقے سے اپنی حتق نفسی نہ ہونی چاہیے، یا اسی طریقے سے اپنے آپ پر اس طرح کی باتیں نہ پیش کی جائیں جو دوسرے کے لیے عیب کا ذریعہ بن جائے، اور نہ ہی دوسرے کی عیب تراشی کی جائے۔ دوسرے کے عیب تراشی سے منع کیا گیا ہے، اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اسی طریقے سے یہ ہے برے لقب سے کسی کو مت پکارو، برے لقب سے مت پکارو۔ برے لقب سے پکارنا مردوں کے مقابلے میں عام طور پر یہ عادت خواتین کے اندر پائی جاتی ہے، اچھے سے اچھے نام کو بگاڑ کر بیان کریں گی، بگاڑ کر پکاریں گی، تو بگاڑ کر پکارنا یہ ہے تنابزوا بالالقاب۔ اس سے سخت ممانعت آئی ہے کہ اگر مان لیں کسی کا نام سعید ہے تو اس کو کچھ آپ بگاڑ کر سعید وا کر دیا۔ اسی طریقے سے بچیوں کے نام ہیں، بچیوں کا نام کو بگاڑ کر پورا دیا۔